السلام علیکم جی. بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں اور ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. اور اب تو پاکستان کو ہمارے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ دوست ہیں وہ ہیپننگ کا ملک کہتے ہیں, جہاں پہ ہر وقت خبر ہوتی ہے اور خبر جو ہے وہ پک رہی ہوتی ہے, اسی سے ہی ہمارا دال پانی چلتا ہے. تازہ ترین خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف مرحوم کا جو کیس ہے, شہید کا جو کیس ہے, اس کو پاکستان کے اندر موجود جو ایجنسی ہے, انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ پولیس, ایک GIT بنی تھی, انہوں نے داخل دفتر کرنے کا حکم صادر کر دیا. اور انہوں نے اپنے آرڈر کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہم نے 15 دفعہ اس کے گواہوں کو مختلف اوقات میں طلب کیا لیکن وہ گواہی کے لیے پیش نہیں ہوئے. ان کی جو پہلی مسز ہیں, جو ان کے بچوں کی والدہ ہیں, وہ جو ہیں انہوں نے عدالت کے اندر اپنی نمائندگی کے لیے جناب شوکت صدیقی صاحب کو انگیج کیا تھا, ان کی والدہ اور ان کی بیگم نے مل کے, کیونکہ PTI کے ڈنگروں میں سے یہ اتنے جو 26 پالے ہوئے ہیں, 26 کی تعداد ہمیں بتائی گئی ہے, 26 ہی لاہور میں اور 26-27 ہی اسلام آباد پنڈی کے اندر ہیں. ہاں, جو بظاہر تو یہی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ہم بغیر فیس کے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ان کو وہ بار کے اکاؤنٹوں کے اندر سمجھا کرو. کچھ تو فرار ہو کے لاہور سے ہیوی ویٹ وکیل جناب اظہر صدیق صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں, اور شنی افواہ ہے ان کے بارے میں, الزام ہے کہ انہوں نے جناب وہ اپنی وہاں پہ رہائش کے لیے کیس فائل کر دیا ہوا ہے اور اس لیے وہ واپس نہیں پلٹ رہے, وہ کیس میچور کر کے ہی واپس آئیں گے. تو ویسے بھی ان کا لگ گیا ہے, وہ اسپیس کرتے ہیں اور YouTube کے اوپر پروگرام کرتے ہیں اور یوتھیے ان کو سن کے جھومتے ہیں, چارج ہوتے ہیں. یوتھیے ان کو سن کے جھوٹ کی پیداوار ہیں, جھوٹ سن کے چارج ہوں گے, تو اس کے نتیجے میں ان کو ڈالر اور پاؤنڈ ٹھیک ٹھاک مل جاتے ہیں. اور جس دن کچھ زیادہ ضرورت پڑ جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے عمران خان کا مقدمہ عالمی عدالت میں لڑنا ہے, تو اس کے لیے مجھے ڈونیشن بھیجیں, تو وہ بھی کوئی 3-4 ہزار پاؤنڈ آ جاتی ہے. تو چلیں, اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا, یہاں سے تو بہت بہتر چل رہا ہوگا. اب ظاہر ہے یہاں پہ جو ہے جو پٹیشنیں لکھ کے بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں جج کے پاس لگے گی, آپ نے صرف پیش ہونا ہے, وہ پیش ہوتے تھے اور فیصلے ہو جاتے تھے. اب وہ والی عیاشی ہو گئی ہے ختم, کیونکہ خواجہ احمد طارق رحیم کا فل کورٹ کے ہاتھوں جو دیہانت ہوا ہے, جو ان کی چھترول ہوئی ہے, اور جس طرح لوگوں نے خواجہ احمد طارق رحیم کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے, آپ اندازہ کریں کہ موصوف بھی اگر اسی طرح کسی دن لائیو جو کوریج ہو رہی ہوگی اس کی کیس کی, اس کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہی والی چولیں مارتے ہیں جو کہ وہ مارتے ہیں, تو پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ بھی بے نقاب ہو جائیں گے اور پتہ چل جائے گا پرو بونو لائر جو ہے وہ دراصل کیا بون بھی ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے. لیکن خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں. تو وہ جناب ارشد شریف صاحب جو ہیں مرحوم جو ہیں, ان کا جو کیس ہے وہ عدالت نے داخل دفتر کر دیا ہے. ان کی جو اصلی وائف ہیں, پہلی والی جو ہیں, جو ان کے بچوں کی ماں ہیں مرحوم کی, انہوں نے اور ان کی والدہ نے, مرحوم کی والدہ نے شوکت صدیقی صاحب کو عدالت میں پیشی کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا تھا. اس میں سمجھ نہیں آئی بہت سارے لوگوں کو, جو میں آج آپ کو سمجھاؤں گا, آپ نے میرے ساتھ رہنا, جو آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار سپریم کورٹ نے براہ راست خود ہم خیال ججوں کے اوپر مشتمل ایک بینچ بنا کے اس کا نوٹس لے لیا, ٹھیک ہے, اور نوٹس لے کے اور اس کے اوپر انٹ شنٹ قسم کی آبزرویشن دینا شروع کر دیں. یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر ہدایت جاری کر دی جاتی ہے اور یا ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر لی جاتی ہے, لیکن اس سدھے کو تو پہنے ہوا کہ انہوں نے دماغ خراب ہو گیا. دماغ خراب نہیں ہوا تھا, پوری پلاننگ تھی, اور پلاننگ کس امر کی تھی؟ نواز شریف کو واپس آنے سے پہلے تل دیا جائے, ان کو ایک اور قتل کے مقدمے کے اندر انگیج کر دیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو مطلب کہ ایک ہونک نما شخص صاحب جو تھے وہ سامنے لائے گئے تھے برطانیہ کے اندر, اور برطانیہ میں انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ جناب میں نواز شریف کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں مسلم لیگ نون کا جو ہوں وہ عہدیدار رہا ہوں,
اور اسی لیے مجھے وہاں تک رسائی ہو گئی، اور میں نواز شریف کے سامنے بیٹھا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے کسی شخص کو، ارشد شریف کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری کی اور پیسے ارینج کرنے کو کہا۔ انہوں نے یہ الزام وہاں پہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے اندر لگایا، پھر ان کے خلاف جو تھا وہ مقامی پولیس کو اپروچ کیا گیا، اور مقامی پولیس نے جب طلب کیا تو وہ صاحب جو تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا ان کے بارے میں کہ وہ کہیں پہ کوئی رڑکے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کتے کو ہی لے آئے، کتے کو محسوس ہویا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ان صاحب کی اس تقریر یا اس پریس کانفرنس کو لیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر وہ صاحب جو بے بنیاد اور جھوٹے قسم کے الزامات لگا رہے تھے، جو کہ پی ٹی آئی کا خاصہ ہوتی ہے، اس کو جوڑے، جو تماشا لگا کے یہاں پہ عمر عطا بندیال نامی ایک بندر بیٹھا ہوا تھا، سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کا خیال تھا کہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، اور ہم جناب نواز شریف صاحب کو اس اقدام قتل کے اندر تو نہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جناب وہاں سے انہوں نے وہ جب بال پھینکی ہے تو ادھر بنیادی طور پہ وہ بال کیچ نہیں ہوئی، اور کیچ بھی نہیں ہوئی اور باؤنڈری سے بھی باہر چلی گئی۔ ادھر ان کی ٹانگ کھینچ دی گئی کہ ان کے خلاف پولیس کو اپروچ کر لیا گیا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بے بنیاد اور غلط الزامات لگاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، جس سے ہماری جان کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ سیدھیاں کرنے پہ آئے تو قتل کے اندر ملوث کرنے کی سازش بھی ناکام ہو جایا کرتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان نہ ہو تو پاناما میں کون سا نواز شریف کا نام تھا، راہ جاتے نام پا کے تو اگلے ڈسکوالیفائی کر کے وہ گئے۔ تو اس حوالے سے عمر عطا بندیال صاحب اپنے اساتذہ اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے پریڈیسیسر کی نسبت انتہائی بونگے اور بیوقوف واقعہ ہوئے۔ مطلب بھئی اس میں تو کوئی نام ہی نہیں تھا، اس میں تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا پاناما کے اندر، جس میں راہ چلتے ہوئے ثاقب نثار نے صرف یہ گرج نکالا کہ اس کو پرماننٹ نہیں کیا، اور 1 سال اور جو تھا وہ عارضی جج رکھا تھا، یہ گرج تھا اس کو، جس طرح مولوی مشتاق کو یہ گرج تھا کہ میں چیف جسٹس بننا تھا پہلے اور ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے نہیں بنایا، یہ اپنا یہ گرج نکالتے ہیں۔ آج کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر 2 ججز کو یہ گرج ہے کہ اب اگر ہمیں سپریم کورٹ لے جایا بھی جائے تو ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے بغیر ریٹائر ہو جائیں گے، تو وہ اتنی سڑی ججمنٹیں دے رہے ہیں، اتنی سڑی ججمنٹیں دے رہے ہیں کہ بندے کو خوف آتا ہے کہ یار اتنا بھی کوئی اندھا ہو کے اندھا دھند ججمنٹیں دے گا۔ اور پھر باپ اتنا اصول پسند تھا، وہ بھی جج تھا، باپ اتنا اصول پسند تھا کہ کہتا تھا کہ بیٹا جو ہے نا، جب میں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی رجسٹری میں ہوں تو بیٹا ہائی کورٹ کے اندر پیش نہ ہوا کرے۔ اور اب ماشاءاللہ بیٹے کا چیمبر چلانے کے لیے اس کی پٹیشنوں کے اوپر موصوف جو ہیں وہ ججمنٹ، اس کے چیمبر کی پٹیشنوں کے اوپر موصوف ججمنٹیں پاس کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ۔ میں نے ایک وکیل دوست سے میں نے کہا یار ان کے والد صاحب جو تھے وہ تو اصول پسند آدمی تھے، اور یہ بھی مجھے معقول لگتے تھے، کہتا وہ معقولیت والی گل 30 سال پہلے دی سی جو تسی ہائی کورٹ رپورٹنگ کر دے سو۔ اب وہ جناب اترے ہوئے ہیں، اس وقت خیر وہ وکیل ہوتے تھے، اب وہ پورے دھڑلے سے اب انہیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نے جانا ہے بھی نہیں ہے، اور گیا بھی تو میں نے چیف نہیں بننا، تو وہ اپنے بیٹے کا چیمبر چلا رہے ہیں۔ خیر یہ ایک جملہ مترجہ آ گیا۔ تو ایسی نسل میں جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی نسبت عمر عطا بندیال صاحب تو بہت ہی نالائق نکلے یار، کہ پوری گیم تیار ہو گئی تھی کہ لندن میں پریس کانفرنس ہوگی، اس پریس کانفرنس کے اندر پولیس کے ہاں جا کے ایک درخواست دی جائے گی، اس درخواست کو پولیس انٹرٹین کرے گی، اور جیسے ہی انٹرٹین کرے گی ریسیو کر لے گی، ریسیو کی مور لگے گی، وہ مور لا کے ہم یہاں پہ عمر عطا بندیال کی عدالت میں پیش فرمائیں گے۔ وہاں پہ اس وقت میاں صاحب نے سارا کچھ اللہ پہ نہیں چھوڑا ہوا تھا، کچھ خود بھی، تو وہ پھر بھاگم بھاگ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کے خلاف یہ درخواست لائیں، ہم آپ کے خلاف یہ درخواست لائیں کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ پاکستان میں بھی فراڈ کر کے دوڑا ہوا ہے اور یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور اس نے یہ بیس لیس پریس کانفرنس کی ہے، یہ صرف آپ کی اس ریسیونگ کو پاکستان میں نفیریس ڈیزائن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ جب اس کی کاؤنٹر اپلیکیشن اسی پولیس اسٹیشن کے پاس پہنچی تو پولیس والوں نے ان کو طلب کر لیا۔ اب ان کو غلط الزامات لگانے کے اوپر پولیس ان سے کیا سلوک کرتی ہے
یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہمارا ولاگ سن رہے ہوں تو وہ ضرور ہمیں اپڈیٹ کریں کہ وہ جو نواز شریف کے خلاف ایک صاحب نے پریس کانفرنس فرمائی تھی اس کا کیا بنا. بہرحال یہ وہ تھا ارشد شریف کا کیس. ارشد شریف مرحوم جو ہیں ان کی ایک نیکی جو ہے وہی انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. وہ جو انہوں نے صدیق جان ٹھیک نامی ایک گنڈے کو جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے, مطلب کہ قاضی فائزی صدی اور میری عزت انہیں اچھالی ہوئی ہے تو لہٰذا میں بھی کہہ سکنا نا. تو اس گنڈے کو جو اس نے گوادر میں زمین پہ لٹا کے جو دھویا تھا, کیونکہ اس گنڈے نے اس کی پاک باز عفت مآب بیگم کے بارے میں بھی بکواس کر رکھی تھی. یہ ان کی میں پہلی بیگم صاحبہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو اب بیوگی کا روگ کاٹ رہی ہیں. ایک ان کی دوسری بیگم بھی تھی, ٹھیک ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ دوسری شادیاں جو ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی صدیق جان صاحب بہت ساری لافزنی کرتے رہے. بعد میں انہی کے گلے لگ کے تو ان کو حوصلہ اور دلاسا بھی دیتے رہے, جس کے اوپر ارشد شریف صاحب نے ان کو پھینٹ لگائی. ان موصوفہ کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں اسلام آباد کے صحافی حلقوں کے اندر کہ وہ امریکہ جا چکی ہیں, ویزا انہوں نے لگوا لیا تھا. جب ان کا ویزا لگ رہا تھا تو ہمیں اس پروسیجر کے درمیان ہی پتہ چل گیا تھا کہ موصوفہ نے امریکن ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور کوئی ہیومن رائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے وہ یہاں سے نکل جائیں گی. اور بہرحال جی میاں نواز شریف صاحب کو اس سازش میں سے میرے رب نے مکھن سے بال کی طرح نکالا ہے. اور سازشی ٹولے کی یہ کوئی ایک سازش نہیں ہے جو ناکام ہوئی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ وہ پیداوار ہی سازش کی ہیں تو وہ سازش کے اوپر بلیو کرتے ہیں. بہرحال اس ایشو کو زندہ رکھ سکتا ہے ایک شخص جس کا نام ہے اظہر صدیق ایڈوکیٹ, جو کہ اس وقت لندن میں مقیم ہے. وہ ایک پریس کانفرنس فرمائیں اور پہلی فرصت میں فرمائیں تاکہ لندن میٹروپولیٹن پولیس جو ہے ان کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کے میری خواہش ہے, میرا بلکہ مشورہ ہے صدیق بھائی اظہر صدیق بھائی کو مشورہ ہے کہ یار اس کے اوپر نا ایک پریس کانفرنس نا بھاری بھرکم قسم کی وہ فرمائیں. بھلے مرتضیٰ علی شاہ کو نہ بلائیے گا بلکہ ولاگ کریں سر ایک لندن میں بیٹھ کے, اور بتائیں کہ دیکھیں میں بگ بینڈ کے سامنے بیٹھ کے یہ ولاگ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بس پھر اس کے بعد لندن میٹرو پولیس جانے تے تسی جاڑو, اسی اتنے بہ کے صرف ہنسنا جائے, ٹھیک. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.